السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز دینی بھائیو، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے جس موضوع پر کچھ خطاب کرنے کی کوشش کروں گا وہ حرمت والے 4 مہینوں کے مسائل اور اس کے احکام سے متعلق ہوگا۔ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اس بات سے ناآشنا ہے کہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں اور ان مہینوں کا ادب کیا ہے، ہمیں ان مہینوں میں کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، کن باتوں کا اہتمام کرنا ہے تاکہ ان حرمت والے مہینوں کی حرمت پامال نہ ہو۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو اسلامی مہینوں ہی سے واقف نہیں ہیں، چہ جائے کہ وہ حرمت والے مہینوں کو جانیں۔ تو یہ بات واضح رہے کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں جن کو قرآن کریم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں اشہر حرم سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی حرمت والے مہینے۔ اور وہ مہینے یہ ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یعنی یہ 3 مہینے لگاتار ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب جو اکیلے ہے، یعنی یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں جن کا اللہ نے اپنی کتاب قرآن کریم میں ذکر کیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں ذکر کیا ہے، اور دور جاہلیت کے لوگ بھی ان حرمت والے مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے یہاں 12 ہے، اسی دن سے جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت اور ادب والے ہیں، یہی درست دین ہے، لہذا تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الزمان قد استدار كهيئته یوم خلق السماوات والارض السنة 12 شہرا منها 4 حرم 3 متوالیات ذوالقعدہ وذوالحجہ والمحرم ورجب مضر الذی بین جمادہ وشعبان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ گھوم گھما کر پھر اسی حالت پر آ گیا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کی تھی۔ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 تو پے در پے یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ جو اکیلے ہے وہ رجب۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان حرمت والے مہینوں کے ادب میں سے
اور اس کی تعظیم میں سے یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے منع کیا کہ ان حرمت والے مہینوں میں کفار کے ساتھ جنگ کا آغاز نہ کیا جائے، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے ان حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنے کی بابت پوچھتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ ان مہینوں میں کفار کے ساتھ جنگ کرنا، لڑائی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یعنی یہ کبیرہ گناہ ہے۔ حرمت والے مہینوں کا احترام نہ کرنا اور ان میں کفار کے ساتھ جنگ کا آغاز کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور اللہ نے ایک دوسری آیت کریمہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام کہ اے ایمان والو تم اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو اور نہ تو بے حرمتی کرو حرمت والے مہینوں کی۔ تو ان آیات کی روشنی میں ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ان حرمت والے مہینوں میں کفار کے ساتھ جنگ کا آغاز کرنا حرام ہے، اور اہل علم کے اقوال میں سے یہی بات راجح ہے کہ یہ حکم منسوخ نہیں بلکہ یہ حکم باقی ہے۔ اور اسی بات کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن القیم رحمہم اللہ نے راجح قرار دیا ہے، اور علامہ محمد بن صالح العثیمین اور محمد الامین الشنقیطی رحمہم اللہ نے اسی قول کو اختیار کیا ہے کہ ان حرمت والے مہینوں میں کفار کے ساتھ جنگ کا آغاز کرنا حرام ہے، لیکن اگر ان کفار کی جانب سے مسلمانوں پر جنگ مسلط کر دی جائے تو پھر دفاع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان حرمت والے مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز سے ہمیں منع کیا ہے وہ دوسری چیز یہ کہ اللہ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کہ ان حرمت والے مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کر کے، اللہ کا کفر کر کے، اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچا کر کے، یا یہ کہ گناہ میں ملوث ہو کر کے تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، جبکہ یہ ظلم کرنا جانوں پہ یہ پورے سال حرام ہے، لیکن یہ کہ ان 4 مہینوں میں ان کی حرمت اور سنگینی بڑھ جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی آدمی جھوٹ بولے یہ ہمہ وقت ہر جگہ حرام ہے، لیکن اگر کوئی آدمی روزہ رکھ کر کے جھوٹ بولے تو اس کی شناعت بڑھ جاتی ہے۔ کوئی آدمی یہاں پر جھوٹ بولے اور یہ کہ کوئی آدمی جا کر کے مکہ مکرمہ میں حرم میں جھوٹ بولے، ان دونوں کے گناہ میں فرق ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے گناہ کے کام اور ظلم و زیادتی یہ ہمہ وقت حرام ہے، لیکن اگر کوئی شخص ان حرمت والے 4 مہینوں میں گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی شناعت اور قباحت بڑھ جاتی ہے۔ ظلم کی 3 قسمیں ہیں، ان میں سے پہلی قسم وہ ظلم ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہے، یعنی بندہ اللہ کے ساتھ ظلم کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کفر کر کے، یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کر کے، یا یہ کہ اللہ کے دین کا مذاق اڑا کر کے، یا یہ کہ اللہ پر بہتان باندھ کر کے، یہ سبھی گناہ انتہائی سنگین ہیں ہمہ وقت پورے سال، لیکن ان حرمت والے مہینوں میں ان کی سنگینی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ
کہ کفر کرنے والے لوگ یہی ظالم ہیں، یعنی کفر کو اللہ نے ظلم سے تعبیر کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری آیت کریمہ میں حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹے تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اللہ نے ایک دوسری آیت کریمہ میں فرمایا، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ مخلوط نہیں کیا، یعنی اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک کے ساتھ نہ ملایا، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے اور وہی لوگ ہدایت یاب ہیں۔ اور اللہ نے ایک دوسری آیت کریمہ میں فرمایا، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھے تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ظلم کی یہ شکلیں یہ سبھی کی سبھی حرام ہیں۔ ایک انسان کو چاہیے کہ اس طریقے کے ظلم سے بالخصوص ان حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ ظلم کی دوسری قسم یہ ہے، وہ ظلم جو بندے اور بندے کے درمیان ہے، یعنی کوئی انسان کسی انسان پر ظلم کرے، اور اس کی بہت ساری شکلیں ہیں جن کا ہم معاشرے میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ کوئی شخص کسی کمزور کو ستائے، اس کی زمین کو غصب کرے، اس کے مال کو غصب کر لے، کسی کی غیبت کرے، چغلی کرے، لڑائی جھگڑے لگائے، معاشرے میں فتنہ و فساد برپا کرے، یتیموں اور غریبوں کا مال کھا جائے، یہ سبھی ظلم کی شکلیں ہیں جن کو شریعت اسلامیہ نے ہمہ وقت حرام قرار دیا ہے۔ لیکن ان حرمت والے مہینوں میں بالخصوص ان سے پرہیز کرنا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا، کہ اے میرے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان پہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اور تمہارے لیے بھی اس کو تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ اے لوگو تم ظلم سے پرہیز کرو، تم کسی انسان پہ ظلم و زیادتی کرنے سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن تاریکی ہوگی۔ اللہ نے ایک آیت کریمہ میں فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے تم اللہ کو غافل نہ سمجھو۔
وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ہیں، اللہ ان کے ظلم کو دیکھ رہا ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مہلت دے رہا ہے قیامت کے دن تک کے لیے۔ قیامت کے دن ان کے لیے پورا کا پورا عذاب ہوگا اور ان کے ظلم کا بدلہ ان کو ملے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام سے فرمایا، اتدرون من المفلس، کہ اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس اور غریب کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی زبان میں مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو، مال و دولت سے خالی ہو، ہم اس کو مفلس بولتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا فیعطى ھذا من حسناته وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک میری امت کا مفلس اور غریب وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئے، لیکن اس کا معاملہ یہ ہو کہ اس نے کسی کو گالی دیا ہو، کسی کو چاٹا مارا ہو، کسی آدمی کی غیبت کی ہو، کسی کا خون بہایا ہو، کسی کا مال غصب کیا ہو، وہاں پہ اس شخص کی ظالم کی نیکیاں لے کر کے مظلوم کو دے دی جائیں گی، ظالم کی نیکیاں لے کر کے مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور اگر اس کے باوجود بھی فیصلہ نہ ہو سکا تو مظلوم کے گناہ لے کر کے ظالم پر لاد دیے جائیں گے، پھر ظالم کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میری امت کا مفلس اور غریب ہوگا جس نے لوگوں پر ظلم و زیادتی کیا ہوگا، اور ظلم و زیادتی کے نتیجے میں قیامت کے دن نیکیاں لے کر کے آنے کے باوجود وہ شخص نیکیوں سے خالی ہو جائے گا۔ تو ظلم کی یہ دوسری قسم ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص پر ظلم کرے، خواہ اس کے مال کو غصب کر کے، اسے گالی دے کر کے، اسے چاٹا مار کر کے، اس کا خون بہا کر کے، زمین غصب کر کے، ظلم کی جو بھی شکل ہو، یا اس کی تنخواہ مار کر کے، یا یہ کہ کام کرا کر کے اس کی مزدوری نہ دے کر کے، ظلم کی جو شکل بھی ہو، ظلم کی تمام تر شکلوں سے ان حرمت والے مہینوں میں بالخصوص ایک مسلمان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ ظلم کی تیسری قسم وہ ہے کہ وہ ظلم جو بندہ اپنے نفس، اپنی جان کے ساتھ کرتا ہے، یعنی گناہ کے کاموں کا ارتکاب کر کے، اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کر کے، نمازوں کو ضائع کر کے، گناہ کے کاموں میں ملوث ہو کر کے، بسا اوقات گندی تصویریں، حرام چیزوں کو دیکھ کر کے، حرام چیز کو اپنے ہاتھ سے چھو کر کے، حسد کے ذریعے بسا اوقات اپنے نفس کو آلودہ کرتا ہے۔ یہ سبھی گناہ، ان کی شناعت اور قباحت ان حرمت والے 4 مہینوں میں مزید بڑھ جاتی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا
وما ظلمهم اللہ ولكن كانوا انفسهم يظلمون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، لیکن خود وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے تھے گناہ کا ارتکاب کر کے۔ اللہ نے ایک دوسری آیت کریمہ میں فرمایا ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات بإذن اللہ، پھر ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے پسند فرمایا، پھر ان میں سے بعض اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعض متوسط درجے کے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو اللہ کی توفیق سے نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سے بعض بندے ایسے ہیں جو گناہ کا ارتکاب کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تو یہ ظلم کی سبھی شکلیں، خواہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ظلم ہو شرک و کفر کا ارتکاب کر کے، یا یہ کہ بندوں پر ظلم ہو ان کے حقوق کو غصب کر کے، یا یہ کہ اپنی جانوں پر ظلم ہو گناہ کا ارتکاب کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم کی ان تمام تر شکلوں سے ان حرمت والے مہینوں میں بچنے کی تلقین کی ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم ان مہینوں میں اپنی جانوں کے ساتھ ظلم نہ کرو، نہ تو اللہ کے ساتھ شرک و کفر کرو، نہ تو انسانوں پہ ظلم کرو، نہ تو اپنی جانوں پہ ظلم کرو گناہ کر کے، ظلم کی ان تمام تر شکلوں سے پرہیز کرو۔ لہٰذا ایک مسلمان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اسلامی مہینے کون کون سے ہیں اور ان میں حرمت والے مہینے کون سے ہیں، تاکہ ایک بندے مسلم ان حرمت والے مہینوں کے ادب کا پاس و لحاظ رکھ سکے اور ان امور سے بچ سکے جن سے بچنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تلقین کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان و اسلام پہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام پہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔